اگر ایم پی اے کے کوئی گولی کا نشانہ بنتا ہے، کراچی میں ایک ایم کیو ایم کا شخص گولی کا نشانہ بنا، لیکن اس کے بدلے میں اگلے 6-7 دنوں میں 100 لوگوں کی لاشیں گرا دی گئیں، 100 لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح کا انقلاب ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، عمران فاروق صاحب لندن میں فوت ہوتے ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے، لیکن اس کے نتیجے میں درجنوں آدمی کراچی میں مارے جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی بھی سیاسی پارٹی کا یا ہماری سیاسی پارٹی کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے اس کو گولی لگنے سے اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ہم لاہور، پشاور، کوئٹہ، کراچی میں یا ہم اپنا اسلام آباد میں 100 بندوں کو گولی کا نشانہ بنا دیں۔ یہ کیا؟ تو ہم جاننا چاہتے ہیں، پہلے اس بات کا جواب سننا چاہتے ہیں۔ ادھر سے مشرف اسلام آباد میں کہہ رہا تھا کہ آج دیکھا اسلام آباد میں طاقت ہماری اور دیکھا کراچی میں طاقت ہماری۔ یہ متضاد باتیں ہیں، متضاد۔ انقلاب لانے والے ہم لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کا اللہ کے فضل و کرم سے فیصلہ کیا۔ آزاد کشمیر بھی انہی علاقوں میں شامل ہے جہاں یلو کیپ گلی گلی پھرتی رہی۔ تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے آزاد کشمیر کو اور مظفر آباد کو موٹر وے کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ کون سا انقلاب ہے؟ یہ کون سا انقلاب ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر جو 2/3 اکثریت سے قائم ہونے والی حکومت پہ شب خون مارتا ہے اور جنرل محمود اور اس کے حوالی بندوق میرے سامنے بندوق تان کر آتے ہیں کہ آپ کو ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد 2/3 اکثریت کی اسمبلی کو توڑ دیا جاتا ہے اور اس کو اس ڈکٹیٹر کا یہ ساتھ دیتے ہیں 10 سال۔ عدالتیں ٹوٹتی ہیں، مشرف کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں کے ججوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لال مسجد میں معصوم بچوں اور بچیوں اور انسانوں کو خون دیا جاتا ہے، یہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا عذاب مشرف پیدا کر رہا ہوتا ہے، یہ ساتھ کرتے۔ سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دوں گا، یہ انقلاب ہم مل کے برپا کریں گے، لیکن ایسی بات نہ کرو جو متضاد ہو، جو کچھ آپ کے 10 سال جو آپ نے کیا ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہو اس کا کوئی میل نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور پھر مشرف جب گیا فارغ ہوا، اس کے بعد انہوں نے بھی موجودہ حکومت کو ووٹ دیا۔ میں نے آصف رضائی صاحب کو صدر بننے کے لیے میں نے ووٹ نہیں دیا، پی ایم ایل این نے ووٹ نہیں دیا، پی ایم ایل نے اس چیف جسٹس کو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، سعید الزمان صدیقی صاحب کو کراچی سے۔ وہ شخص وہ تھا ایک آنریبل آدمی جس شخص نے مشرف کے آگے کہا کہ نہیں، میں تمہاری پی سی او کے تحت حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے پاکستان کا حلف لیا تھا اور آج بھی پاکستان کا حلف لوں گا، کسی پی سی او کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ایسے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے جو اس کے 5-6 اور بھی ساتھی تھے جنہوں نے حلف لینے سے انکار کیا۔ ایسے لوگوں کو ساتھ دو، پھر عوام کا ساتھ دو، عوام کے مینڈیٹ کی احترام کرو۔ ان کے لیے بھوک اور اس کے بعد تعلیم، بھوک کو ختم کرنا، تعلیم کو عام کرنا، صحت کی سہولتیں اور پھر بجلی مہیا کرنا، روزگار مہیا کرنا، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ مہنگائی کے جن کو ختم کرنا، اس کو، اور پھر سڑکوں کو سڑکیں بنانا، انفراسٹرکچر کی تعمیر کرنا، اور پھر یہاں پہ جگہ جگہ پہ ڈیم بنانا، لوگوں کے لیے کاروبار کی سہولتیں پیدا کرنا، ان کو باعزت نوکریاں دلوانا، اس کو انقلاب کہتے ہیں، اس کو معاشی
اور معاشرتی اور سوشل اور اکنامک انقلاب کہتے ہیں. ہم اس انقلاب کے حامی ہیں. اس انقلاب کے لیے جہاں پاکستان کے عوام نواز شریف کے شانہ بشانہ مارچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آج کے بعد آزاد کشمیر کے عوام بھی نواز شریف کے شانہ بشانہ مارچ کریں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ پہاڑ اور غربت لازم و ملزوم ہے. کہا جاتا ہے کہ پہاڑ اور غربت لازم و ملزوم ہے. یہ پہاڑ ہے تو یہاں غربت بھی ہوگی. ہم انشاءاللہ اس کہاوت کو جھوٹا ثابت کریں گے اور انشاءاللہ اس کو غلط ثابت کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ نہیں، پہاڑ اور غربت لازم و ملزوم نہیں، پہاڑ اور خوشحالی لازم و ملزوم ہے. اور آپ گواہ رہیے انشاءاللہ اس بات کے. نواز شریف کا یہ الحمدللہ شیوا ہے، پی ایم ایل این کا شیوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم اپنے پاؤں پہ ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. اور پھر پاکستان ملک جو کہ